بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ علی ابن حسین کی ولادت علامہ ذہبی نے میں یعقوب بن سفیان فسوہ سے نقل کیا ہے کہ علی بن حسین 33 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن میں علامہ موصوف نے یہ لکھا ہے کہ شاید ان کی پیدائش 38 ہجری میں ہوئی ہے۔ علامہ ابو الحجاج جمال الدین یوسف مزی نے بھی یعقوب بن سفیان سے سن ولادت 33 ہجری نقل کیا ہے۔ زین العابدین کے لقب سے معروف کی نسبت خاندان نبوت کی طرف ہے۔ یہ علی بن ابی طالب کے بیٹے سیدنا حسین کے بیٹے ہیں۔ علی بن حسین ان کا نام ہے، قریشی اور ہاشمی ہیں۔ ابو الحسن ان کی کنیت ہے۔ ابو الحسن ابو محمد اور ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے والد ماجد علی علیہ السلام سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم، ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ کا نام شہر بانو تھا، جو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں، جو نوشیروان عادل کا پوتا تھا، اور والد کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام تھا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے کبار صحابہ کرام، تابعین اعظام سے کسب فیض حاصل کیا۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن الحسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے، چنانچہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن عبد ربہ لکھتا ہے، علی بن الحسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے سب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کے کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس سے مروی ہے، علی بن الحسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی ذہن سے فرش زمین پر آ گرے۔ ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غرباء و مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتا ہے، کچھ لوگ مدینہ کی نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ علی ابن الحسین علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ دیتے تھے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے، رازداری میں صدقہ غضب و پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے، جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرماتے، صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک سال آپ علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن سکینہ بنت الحسین علیہ السلام نے 1000 درہم کا سفر خرچ تیار کیا، اور جب آپ حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور امام علیہ السلام نے وہ محتاجوں کے درمیان میں بانٹ دیا۔ سید
الاہل نے لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام جنہیں غلاموں کی کوئی ضرورت نہ تھی غلاموں کی خریداری کا اہتمام کرتے اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا۔ غلاموں کا طبقہ امام علیہ السلام کا یہ رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ آپ انہیں خرید لیں۔ امام علیہ السلام ہر وقت موقع مناسبت پر غلام آزاد کر دیتے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں آزاد شدہ غلاموں اور کنیزوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا اور وہ سب امام سجاد علیہ السلام کے موالی تھے۔ علی بن حسین بڑے عابد و زاہد اور شب بیدار تھے۔ وہ بنی ہاشم کے فقہاء عابدین میں سے تھے۔ اس زمانے میں ان کو مدینہ منورہ میں سید العابدین یعنی عابدوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ان کی اسی عبادت گزاری کی کثرت کی وجہ سے ان کو زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت بھی کہا جاتا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ علی بن حسین کا موت تک روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنے کا معمول تھا اور ان کو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 34 سال تک باقید حیات رہے اور اس دوران میں آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کہ امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا کہ آئیں اور کھانا کھائیں تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے فرزند رسول اللہ بھوکے مارے گئے، فرزند رسول اللہ پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اہل سنت کی تاریخی روایات کے راوی محمد بن عمر الواقدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے بعد رقم طراز نے اس لحاظ سے امام سجاد علیہ السلام 23 یا 24 سال کی عمر میں کربلا کے مقام پر اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ نیز زہری نے بھی کہا ہے کہ علی بن الحسین 23 سال کے سن کے ساتھ کربلا میں اپنے والد کے ہمراہ تھے۔ امام سجاد علیہ السلام سن 94 یا 95 ہجری میں اس زہر کے ذریعے جاں بحق نوش کر گئے جو ولید بن عبد الملک کے حکم پر انہیں کھلایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں چچا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ جس طرح آپ کی جائے پیدائش مدینہ کے متعلق کسی نے اختلاف نہیں کیا، اسی طرح مقام دفن مدینہ ہونے کے متعلق کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔